کہ لاہور میں برانڈنگ کے حوالے سے وہ کام نظر نہیں آ رہا، تو پی سی بی کی پالیسی یا پی ایس ایل مینجمنٹ کی پالیسی اس معاملے میں یہ لگتی ہے کہ شاید جب میچز آئیں گے لاہور میں اس سے آگے پیچھے کچھ چیزیں آپ کو کچھ چیزیں حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں گی برانڈنگ کے اعتبار سے. 24 کو پہلا میچ ہے لاہور میں اور اس کے قریب ہی کچھ اس قسم کی حکمت عملی ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے؟ دیکھیں اب سب آپ کو یاد ہوگا جب پہلا پی ایس ایل دبئی میں ہوا تھا اور یہ مسلسل 3 سیشن وہاں ہوا ہے، تو ہم نے جو اور آپ بھی وہاں گئے اور آپ نے جو برانڈنگ وہاں پر دیکھی، یو اے جیسی کنٹری کے اندر اس طرح کی برانڈنگ کرنا خاصی مہنگی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ لیں کہ چلے نیا برانڈ تھا تو پیسہ کھلا تھا اور لگا دیا وہاں پر، حالانکہ پیسہ تب کم تھا، اب پیسہ زیادہ ہے اور زیادہ سے زیادہ برانڈز جڑے بھی ہیں مختلف فرینچائزز کے ساتھ بھی اور پی سی بی کے ساتھ بھی، اور جو ایچ بی ایل کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ زیادہ پیسوں میں بھی ہوا. پیسہ کم نہیں ہے، لیکن ڈر کس بات کا ہے پیسہ نہ لگانے کا. یہی تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں، جب یہاں پر چیمپئنز ٹرافی کے میچز ہوئے پاکستان کے اندر، تو کہا یہ کیا کہ آئی سی سی کی ایک پالیسی ہے اور جو آئی سی سی کرے گا وہی ہوگا، وہ جہاں جہاں برانڈنگ کرے گی وہیں کریں گے. لیکن پھر میں وہاں پر میری طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں 27 سال یا 30 سال کے بعد ایونٹ آیا تو چھوڑیں آپ آئی سی سی کو، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ بہت ساری جگہوں پہ لگاتے ہیں، تو پھر آپ اپنی طرف سے پیسہ لگاتے ہیں نا، برانڈنگ ہو رہی ہے تو. ویسے تو ہم بہت ساری برانڈنگز کرتے ہیں. تو یہ پالیسی اب تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ برانڈنگ کے اوپر پیسہ کیوں نہیں خرچتا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید برانڈنگ اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر برانڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو وہاں پر پیسہ زیادہ لگایا جائے، یا یہ ذمہ داری وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی. ذیشان رانا صاحب، یہ جو برانڈنگ والا معاملہ جس پر عمران صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، پی ایس ایل کے سربراہ سلمان نصیر صاحب ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جب لاہور میں میچز آئیں گے اس کے قریب کچھ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. ایک یہ بھی بات ہے، یہ دو پہلو ہیں، اس پر آگے جا کر بات کرتے ہیں کہ 24 کو لاہور میں اگر میچز ہوں گے تو ایک بڑا شہر جو کہ کراؤڈ کے اعتبار سے آپ کو سب سے زیادہ وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے نمائندگی اور موجودگی لوگوں کی، وہ اتنی دیر سے کیوں پی ایس ایل وہاں پر آ رہا ہے، اس پر آگے جا کر بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو برانڈنگ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جی 24 کو میچز ہوں گے لاہور میں شروع، تو 22 23 کو 21 کو آپ کو کچھ حرکت نظر آ جائے گی، کچھ سرگرمیاں نظر آئیں گی اس حوالے سے؟ سر مجھے تو میرا فرسٹ آف آل یہ بتاؤں، جو بھی پی ایس ایل کے جو سی ای او ہیں سلمان نصیر، آئی تھنک ہی نیڈس ٹو گو بیک ٹو ہز ریڈنگ بک اینڈ انڈرسٹینڈ کہ مارکیٹنگ ہے کیا چیز. ایک ورڈ ہم اپنے اسکول اینڈ یونیورسٹی ڈیز میں سنتے تھے، ٹرمینالوجی بمبارڈمنٹ افیکٹ. ہیومن سائیکی از اسٹل دی سیم، ہیومنز تھنک الائک، وہ ویسے سوچتے ہیں. آپ جب کسی چیز کو بمبارڈ ہی نہیں کریں گے اس کا مطلب آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. ایسے ہی کہ کسی گھر میں شادی ہے اور وہاں پر جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ٹائم پہ جب شادی کے 2 دن آئیں گے تبھی ہم کچھ ہلا گلا کریں گے، تو تبھی ایونٹ ہوگا تبھی دیکھیں گے، اس کی ہائپ نہیں کریٹ کرتے. تو آپ ایک چھوٹی چیز کو آپ کرکٹ میچ پہ لے جائیں، بڑی اچھی بات کی چیمپئنز ٹرافی کا آپ نے ریفرنس دے دیا. پاکستان کے پاس اتنا بڑا ایونٹ 30 سال کے بعد آ رہا تھا اینڈ ان کا بہیویئر وہی تھا. اس کو بولتے ہیں کمپلیسنسی، بیکاز جب آپ ریئل فیلڈ میں نہیں نہ ہوتے، جب آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے، جب آپ کو اپنے لیے ٹارگیٹس آپ کو سیٹ نہیں کیے جاتے جس کی بیس پہ آپ کی جابس لنکڈ ہوتی ہیں، دین یو آٹ ٹو رسپونڈ ان سیم وے جس طریقے سے سلمان نے رسپونڈ کیا ہے. کہ 24 کو لاہور میں کیا مطلب، لاہور قلندرز کی ٹیم ہے وہ 24 کو انووک ہوگی، 24 کو ٹورنامنٹ میں شامل ہوگی. اور لاہور میں جہاں تک اٹینڈنس کی بات ہے، سر لاہور کی پیری میں نا بڑے بڑے شہر ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالا، فیصل آباد، وہاں کے کراؤڈ ادھر آیا ہے. انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ دی کیس ود کراچی، بٹ اسٹل لاہور میں میچ ہو یا نہ ہو، اس کا فار اس کا فیور پورے ملک میں پھیلا جانا چاہیے. نو میٹر ڈیجیٹل دور ہے کہ نہیں ہے، پاکستان میں آج بھی 7 کروڑ اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس، تو باقی آبادی تو 25 کروڑ ہے نا، جس میں بچوں کو نکال کے کم از کم 12-13 کروڑ بندے اس کو اپنے انگیج کرنا ہے. آج بھی آپ الیکشنز میں جاتے ہیں تو پیرا فلیکس لگاتے ہیں، ہورڈنگز لگاتے ہیں، بورڈز لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو کیا یہ اس سے بہت بڑا ایونٹ نہیں ہے پی ایس ایل کا؟ تو اگر ہم اس کی ہائپ نہیں کریٹ کریں گے، لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ تبھی دکھائیں گے نا، کسی لبرٹی میں، ڈیفینس میں، گلبرگ میں، ویلیشیا ٹاؤن میں کہ بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوں، بورڈز لگے ہوں، آپ کو انڈر پاسز پہ چیزیں لگی ہوں. نتھنگ ہیز بین ڈن. اس کو کہتے ہیں شیئر کمپلیسنسی اور اگنورینس. جب آپ اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں نا تو آپ نے کہا جی اگنورینس، آپ نے کہا جی کہ کہیں نہ کہیں یہ شاید اس سطح پر جس سوچ بچار کی ضرورت ہے یا غور و فکر کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتا. عمران صاحب، آپ کو لگتا ہے واقعتاً جس انداز میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان تمام بنیادی چیزوں کو نظر انداز کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے؟ دیکھیں، میں جو پہلے بات کر رہا تھا تو رانا صاحب کی بات میں نے سن لی، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کبھی پروفیشنلی یوز کیا؟ چھوڑ دیں پی ایس ایل کو، دوسرے ایونٹس پہ چلے جاتے ہیں، نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ انڈر 19 سے شروع کر لیں اور آپ اپنی نیشنل ٹیم تک آ جائیں، آپ کے پاس کتنے برانڈ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں. اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہی اس قابل نہیں ہے، آپ نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا. میں پھر ایک بات کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں
اور کاٹ کے ایک ایسی پرائیویٹ فرم کے حوالے کر دی ہیں جس کا نام ٹرانس میڈیا ہے, جو سارے آپ کے ایونٹ کے لیے سپانسرز وہ اکٹھے کرتا ہے, براڈ کاسٹنگ کے سارے کام وہ اکٹھے کرتا ہے. جب سارے کام آپ نے ان کے حوالے کر دیے تو بھائی جان جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ رکھتے ہیں آپ فرضی طور پر, اس کی بھی چھٹی کرا دیں. آپ نے ایک 10 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے HBL PSL کے ساتھ, رائٹ, HBL PSL نام رکھا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا برانڈ آتا ہے آپ کی PSL کے اندر اس کو اٹھانے کے لیے, آپ کی مارکیٹنگ ٹیم کیا کام کرتی ہے, آپ کا پلان کیا ہے اس کے لیے, یہ کہیں نظر نہیں آتا. وہ جو HBL ہے وہ تو ٹائٹل سپانسر ہے نا, تو وہ چلے مارکیٹنگ والے اپنے کریڈٹ میں لیتے ہیں نا کہ ہم لے کے آئے جی, ہم ایک برانڈ لے کے آئے اور ہم نے اس کی ڈیل کروائی, بہت ساری جگہوں پہ کریڈٹ لیتے ہیں. لیکن کیا جو باقی آپ کی چیزیں ہیں, اگر میں نیشنل انڈر 19 کی بات T20 کی بات کر لوں یا ون ڈے کی بات کر لوں, فرسٹ کلاس کی بات کر لوں, وہاں پر برانڈ کیوں نہیں آتے؟ وہاں پر تو چھوٹے لیول پہ تو آنا چاہیے نا. وہ بھی سپانسرڈ نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی شاید کیا کلا کے ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں اور بہت مائنر پیسوں کے اندر وہ کام ہو رہے ہیں. تو فیلئر کہاں ہے کہ آپ نے وہ بندہ اپوائنٹ ہی نہیں کیا یا آپ کا فوکس ہی نہیں ہے ادھر. آپ نے کہا ٹھیک ہے 10واں ایڈیشن چل رہا ہے, اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے سارے جڑیں گے, دوبارہ سے پلاننگ کریں گے, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں برانڈنگ کرنی چاہیے. دوسری طرف فرینچائزز بھی آپ کو کیا کہیں سنسیئر دکھائی دیتی ہیں؟ سوائے لاہور کے اندر جو مینار پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ کرایا, میں کریڈٹ دوں گا ان کو کہ انہوں نے چلے یہاں تک تو کیا کہ ایک انہوں نے اپنی شو آف کیا یا کوئی چیز دکھائی کہ ہاں یار ہماری ایک ٹیم ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں آپ باقی جو 5 ٹیمیں ہیں, کسی نے کوئی بڑا ایونٹ کیا ہو, کہیں دکھایا ہو کہ وہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے تو پشاور زلمی بھی اپنا اینتھم لانچ کرتی تھی, کراچی بھی کرتا تھا, سب کرتے تھے, سب کیوں سو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو علی ترین بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی گہری بات ضرور ہے کہ سب ناراض ہیں. اور کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہی صرف لگے گا سوری, تو کیا PCB کیوں اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کر رہا؟ رانا صاحب, یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس معاملے پہ, جس طریقے سے ابھی ایک جو ایکٹیویٹی ہے اگر وہ نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر کہیں نہ کہیں اس معاملے میں کچھ کوتاہی نظر آتی ہے یا غفلت ہے, چونکہ سخت الفاظ ہیں, لیکن بہرحال اگر لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ بھی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ توجہ نہیں ہے. تو چونکہ یہ 10واں سیزن ہے, آپ کے خیال میں پھر 10واں سیزن کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کچھ تبدیلیاں تو ہیں کہ وہ فینس کے لیے رکھ رہے ہیں, ان کو انعامات دیے جائیں گے, ان کو انگیج کیا جائے گا, ان کو متحرک کیا جا رہا ہے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اسٹیڈیم میں زیادہ وقت گزارنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے تھا پھر 10واں ایڈیشن؟ تو دیکھیے اس کا نا اٹ از اے کمبینیشن آف لاٹ آف تھنگس, یہ انٹیگریٹڈ چیزیں ساری کی ساری. آپ کا اسپورٹس کلچر کیا, کرکٹنگ کلچر کیا, کرکٹنگ ریزلٹس کیا آ رہے ہیں, آپ کی نیشن کس سائڈ پہ جا رہی ہے ان ٹرمز آف دس اسپورٹ, اور پھر اس کی گورننگ باڈی ہے وہ ایپی سینٹر ہوتی ہے ہر بری پریکٹس کا. سو دیکھیے آئی ول ناٹ بلیم دیز فرینچائزیز, وائی آئی ووڈ ناٹ بلیم دیم, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ROI جو ہے نا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اینی بزنس ماڈل. آپ 10ویں ایڈیشن میں وہ نہیں ہم لوگ باتیں کریں جو کہ نارمنگ اسٹیج پہ تھی اسٹارٹنگ میں. یہ فرسٹ 2-3 ایئرس کی باتیں ہونی چاہیے تھی جو ہم 10th ایڈیشن پہ, جہاں پر ہمیں اس کو ایک ڈیکیڈ آف اچیومنٹ کے طور پہ منانا تھا, وہاں پر ہم اس کو جو ہے نا ہم کسی اور طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم شاید نئے پرندوں کو آن بورڈ کرنے کی بات کریں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, they don't have the plan from the beginning with end in mind. جب آپ کے ذہن میں ہر دوسرے دن ایک نیا چٹکلا آ جائے گا نا اور آپ اپنی ایکچوئل پروسیس کو بھول جائیں گے, یہی ہوگا. ہم ابھی برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں. مارکیٹنگ از دا کور آف اینی پروسیس. مارکیٹنگ ہوتی ہے تو سیلز آتی ہیں, سیلز آتی ہیں تو آپ کو باہر نکالنا پڑتا ہے. اور آپ بتائیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی اس سے بری ایگزامپل کیا ہوگی, جن کے بھی آپ نے ہاؤسز کا نام لیا ہے, I'm not going to take the names here, ایسے پلیٹ فارم, ایسے نیشنل ٹیلی ویژن, کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں, I know a lot of people جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ سائن الاٹ کرنے کے بعد اپنے بھی اسٹیکس اس میں سے لیے ہیں. تو پاکستان کی کرکٹ میں اس ٹائم پہ پازیٹیوٹی کی بات کرنے کی ضرورت تھی. اگر علی ترین نے ایک بات کر دی تھی جو لاجیکل تھی, اسپینڈنگ ملینز آف ڈالرز into the cricket, اور اگر وہ بندہ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی فرینچائز کو بات کر رہا ہے, he has all the proverbial right to comment. اس کو آپ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں. تو دوستوں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا. ایسے امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.